ماحول میں اگر ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت اگر کسی نے کی ہے تو مرکز اہل سنت جسے دنیا بریلی شریف کہتی ہے، بریلی شریف کی سرزمین پر اللہ اکبر ایک ذات موجود ہے جسے دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ اللہ اکبر، جب تک احمد رضا دنیا میں رہے ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے رہے، جب تک اعلیٰ حضرت دنیا میں رہے ہمارے عقیدے کی حفاظت کرتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اعلیٰ حضرت کے بعد آپ کے بیٹے جسے دنیا حامد رضا مصطفیٰ رضا کے نام سے جانتی ہے، مفتی اعظم، اللہ اکبر جب تک حیات رہے ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے رہے، ہمارے عقیدے کی حفاظت کرتے رہے۔ حضور حامد رضا جب تک دنیا میں رہے ہمارے عقیدے کی حفاظت کرتے رہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے رہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، یہ حیات تھے تب بھی ہمارے عقیدے کی حفاظت کر رہے تھے، یہ حیات تھے اس وقت بھی ہمارے ایمان کی حفاظت کر رہے تھے۔ جب یہ دنیا سے پردہ کر گئے، جب یہ دنیا سے چلے گئے، جب یہ دنیا سے وصال فرما گئے، اللہ اکبر، اس وقت بھی ہمارے عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میرے آقا کے دیوانوں، یہ ذات ایسی ذات تھی بریلی کی سرزمین پر جس نے ہمہ وقت ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، ہمہ وقت ہمارے اللہ اکبر عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ اللہ اکبر، جب عقیدے کے لٹیروں نے ہمارے عقیدے کو لوٹنا چاہا، جب ایمان کے گنڈوں نے ایمان کو لوٹنا چاہا، ایمان کو کھوکھلا کرنا چاہا، ہمارے عقیدے کو نیست و نابود کرنا چاہا، اللہ اکبر، میرے آقا کے دیوانوں، احمد رضا آگے آئے ہمارے عقیدے کی حفاظت کرنے، تاج الشریعہ آئے ہمارے عقیدے کی حفاظت کرنے، حامد رضا، خالد رضا آئے ہمارے عقیدے کی حفاظت کرنے۔ ان سب کا فیضان حضور تاج الشریعہ کے اندر آیا۔ اللہ اکبر، حضور تاج الشریعہ حیات رہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے رہے، ہمارے عقیدے کی حفاظت کرتے رہے۔ آپ دنیا سے چلے گئے، میرا یقین، ایمان، اعتماد کہتا ہے، اللہ اکبر، ایقان بولتا ہے، آج بھی میرا پیر و مرشد جسے دنیا تاج الشریعہ کے نام سے جانتی ہے ہمارے عقیدے کی حفاظت کر رہا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اب میں آپ کو بتا دوں، تاج الشریعہ کا فیضان جس کے اندر موجود ہے، اعلیٰ حضرت کا فیضان جس کے اندر موجود ہے، حامد رضا کا فیضان جس کے اندر موجود ہے، مصطفیٰ رضا کا فیضان جس کے اندر موجود ہے، سبطین رضا کا فیضان جس کے اندر موجود ہے، امین شریعت کا فیضان جس کے اندر موجود ہے، تحسین رضا کا فیضان جس کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، اس ذات کا نام ہے حبیب ملت، جسے حبیب ملت کہتے ہیں، جو آج دھوڑیسا کی سرزمین پر دھام نگر شریف میں تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر، رہتے تو دھام نگر شریف میں ہے، رہتے تو اڑیسہ کے رہنے والے ہیں، لیکن ہزاروں مومنوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک اشارہ کر دیں تو حبیب ملت کے چاہنے والے آپ پر جان دینے کے لیے قربان رہتے ہیں، آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ حبیب ملت ایک اشارہ کر دیں، اللہ اکبر، وہ اڑیسہ کا رہنے والا ہو، وہ مراد آباد کا رہنے والا ہو، وہ رامپور کا رہنے والا ہو، وہ یو پی کا رہنے والا ہو، وہ دہلی کا رہنے والا ہو، وہ بریلی کا رہنے والا ہو، وہ بامبے کا رہنے والا ہو، اللہ اکبر، وہ امریکہ افریقہ کا رہنے والا ہو، وہ جرمنی اور جاپان کا رہنے والا ہو، وہ ہالینڈ اور موریشس کا رہنے والا ہو، وہ ساؤتھ افریقہ اور امریکہ کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو، اللہ اکبر، اڑیسہ کی سرزمین پر بیٹھ کر، دھام نگر کی سرزمین پر بیٹھ کر، اللہ اکبر، حبیب ملت ایک اشارہ کریں گے تو ہزاروں غلامان مجاہد ملت، غلامان حبیب ملت، غلامان اعلیٰ حضرت اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وہ ذات کا نام حبیب ملت ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ایمان عقیدے کی حفاظت کی، حامد رضا نے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی، خالد رضا نے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی، تحسین رضا نے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی، سبطین رضا نے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی، تاج الشریعہ نے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی۔ ان سب کا فیضان سمیٹے ہوئے، ان سب کا فیضان اپنے دامن میں لیے ہوئے، ان سب کے فیضان کو اپنی جھولی میں بھر کر، ان سب کے فیضان کو اپنی طاقت و پاور اور کیپیسٹی بنا کر، اللہ اکبر، دھام نگر شریف کی سرزمین پر ایک شیر رہتا ہے جسے حبیب ملت کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے میں حفاظت کی، اعلیٰ حضرت کی عطا سے، اللہ اکبر، آج ہم سنیوں کے ایمان و عقیدے کی اگر حفاظت کوئی کر رہا ہے، اس ذات کا نام حبیب ملت ہے، اس ذات کا نام حبیب ملت ہے جس کے اندر مجاہد ملت کا فیضان موجود ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، مجاہد ملت جیسا شیر اور حبیب ملت جیسا شیر سنیوں کے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے، سنیوں کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ آج ہزاروں باتیں بنائے لوگ کہ
وہ ہزاروں باتیں بنائے لوگ کہ دھام نگر بریلی الگ الگ ہے، دھام نگر کا اور بریلی کا رشتہ کیا ہے؟ دھام نگر بریلی میں اللہ اکبر بہت فاصلہ ہے، بہت دوری کا فاصلہ ہے، لیکن میرے آقا کے دیوانوں آپ بظاہر تو آپ کو دھام نگر شریف دور نظر آتا ہے، بظاہر تو آپ کو دھام نگر شریف میں اللہ اکبر فرق نظر آتا ہے، لیکن آپ عشق کی نظروں سے دیکھو، محبت کی نظروں سے دیکھو، پیار کی نظروں سے دیکھو تو جتنا آپ کو دھام نگر سے بریلی قریب ملے گا اتنا آپ اپنے باپ سے بھی قریب نہیں مل سکتے اپنے آپ کو، آپ اپنی ماں سے بھی قریب نہیں کر سکتے آپ کو۔ جتنا بریلی اور دھام نگر قریب ہے، جتنا رشتہ اللہ اکبر اچھا اور سچا اور پکا بریلی اور دھام نگر کا ہے، میرے آقا کے دیوانوں وہ شعر رہتا ہے اعلیٰ حضرت کا دھام نگر شریف کی سرزمین پر کہ جس کی ایک للکار سن کر، جس کی ایک دہا سن کر ہزاروں بہاوی کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، جس کی ایک بات سن کر ہزاروں دیوبندی کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، اللہ اکبر ہزاروں دیوبندی کلمہ پڑھتے تھے، ہزاروں اہل حدیث توبہ کر لیا کرتے تھے۔ میرے آقا کے دیوانوں آج بھی تاریخ گواہ ہے، آج بھی تاریخ گواہ ہے، جب اعلیٰ حضرت تھے، اعلیٰ حضرت کے فتوے سے دیوبندی کانپتا تھا، اعلیٰ حضرت کے فتوے سے نجدی بہاوڑہ کانپتا تھا، اعلیٰ حضرت کے فتوے سے اہل حدیث کانپتا تھا۔ اللہ اکبر، جب حامد رضا و مفتی اعظم حیات تھے آپ کے فتوے سے حکومت ڈرا کرتی تھی، آپ کے فتوے سے دیوبندی بہاوڑے کپ کپایا کرتے تھے۔ میرے آقا کے دیوانوں تاج الشریعہ حیات تھے، آپ کے عشق نے وہ جوہر دکھائے تھے کہ آپ سے صلح کلیت کانپا کرتی تھی، جہاں پر تاج الشریعہ اپنا قدم رکھ دیا کرتے تھے صلح کلیت بھاگتی ہوئی نظر آتی تھی۔ میرے آقا کے دیوانوں مجاہد ملت کی ذات اللہ اکبر دھام نگر شریف میں وہی ذات رہتی ہے جو اپنا ایک قدم اگر بہاوڑوں کی بستی میں رکھ دے تو ہزاروں بہاوی بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہزاروں دیوبندی بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس ذات کا نام مجاہد ملت ہے، بس اسی کے فیضان کو حبیب ملت کہتے ہیں، بس اعلیٰ حضرت کے فیضان کو حبیب ملت کہتے ہیں، بس مصطفیٰ رضا کے فیضان کو حبیب ملت کہتے ہیں، بس حامد رضا کے فیضان کو حبیب ملت کہتے ہیں، تحسین رضا کے فیضان کو حبیب ملت کہتے ہیں، تاج الشریعہ کی عطا کو حبیب ملت کہتے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں یہ خاندان اعلیٰ حضرت کی بات نہیں بلکہ غوث کی عطا کو حبیب ملت کہتے ہیں، بلکہ خواجہ کی عطا کو حبیب ملت کہتے ہیں، صابر کے صبر کو حبیب ملت کہتے ہیں، وارث دیوا کی کرامت کو حبیب ملت کہتے ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں اگر نجدیت کسی سے کپ کپاتی ہے، اگر بہابیت کسی سے ڈرتی ہے تو کسی اور ذات کا نام نہیں بلکہ ایک ذات ہے جسے حبیب ملت کہتے ہیں۔ آج کے دور میں حبیب ملت کے نام سے بڑا بڑا دیوبندی کانپتا ہوا نظر آتا ہے، لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہمارا مولوی ایسا ہے، ہمارا مولوی ایسا ہے، فلاں کا مولوی ایسا ہے، فلاں کا مولوی ایسا ہے۔ تیرا مولوی جرزیز ہوگا، تیرا مولوی ذاکر نائک ہوگا، تیرا مولوی طارق مسعود ہوگا، تیرا مولوی طارق جمیل ہوگا، اللہ اکبر، یہ بہاوڑے تیرے مولوی ہوں گے لیکن ہمارا مولوی حبیب ملت ہے، ہمارا پیر حبیب ملت ہے، ہمارا رہنما حبیب ملت ہے، ہمارا رہبر و رہنما حبیب ملت ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والا حبیب ملت ہے، ہمارے ایمان کو اللہ اکبر مضبوط رکھنے والا حبیب ملت ہے۔ جب تک جس میں جان رہے گی حبیب ملت کے گن گاتے رہیں گے، جب تک جس میں جان رہے گی حبیب ملت حبیب ملت حبیب ملت کی صدائیں بلند کرتے رہیں گے۔ اس لیے کہ مجاہد ملت نے وہ علم کے جوہر دکھائے ہیں، مجاہد ملت نے وہ اعلیٰ حضرت کا فیضان اپنے دامن میں سمیٹ کر مجاہد ملت جیسی ذات کو پروان چڑھایا ہے۔ اللہ اکبر، اب پتہ یہ چلے گا ہزاروں دیوبندی ان کے زمانے میں ان سے کعبہ کرتے تھے، آج اعلیٰ حضرت کی تلوار کو حبیب ملت سمجھا جاتا ہے، آج حامد رضا کے قلم کو حبیب ملت سمجھا جاتا ہے، آج مصطفیٰ رضا کے قلم کو حبیب ملت کہا جاتا ہے، تاج الشریعہ کے عشق کو حبیب ملت کہا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، آپ اڑیسہ کی سرزمین پر جائیں، اڑیسہ نہیں تو آپ بھدرک کی سرزمین پر جائیں، بھدرک نہیں تو آپ کٹک کی سرزمین پر جائیں، وہاں سے ہٹیں آپ مدھیہ پردیش جائیں، مدھیہ پردیش سے ہٹیں آندھرا پردیش جائیں، آندھرا سے ہٹیں آپ اتر پردیش آئیں، اتر سے ہٹیں دہلی جائیں، دہلی سے ہٹیں آپ ممبئی چلے جائیں، ممبئی سے ہٹیں کیرلا چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ کہ دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، دنیا کے کسی ذرے میں چلے جاؤ، اللہ اکبر، جہاں جہاں اعلیٰ حضرت کے ماننے والے موجود ہیں، جہاں جہاں تاج الشریعہ کے مریدین موجود ہیں، جہاں جہاں تاج الشریعہ کے محبین موجود ہیں، جہاں جہاں اعلیٰ حضرت سے محبت و عشق کرنے والے موجود
موجود ہیں، وہاں وہاں مجاہد ملت کے چاہنے والے موجود ہیں، وہاں وہاں مجاہد ملت سے محبت کرنے والے موجود ہیں، وہاں وہاں مجاہد ملت سے پیار کرنے والے موجود ہیں۔ اور جس جگہ اعلیٰ حضرت حامد رضا، مصطفیٰ رضا، تحسین رضا، سبطین رضا، اختر رضا خان و معروف تاج الشریعہ، جسے دنیا مقام مفتی اعظم کہتی تھی، جسے دنیا جانشین مفتی اعظم کہتی تھی، جسے دنیا ہم شبیہ مفتی اعظم کہتی تھی، اللہ اکبر، جہاں جہاں ان کے ماننے والے موجود ہیں وہاں وہاں مجاہد ملت کے چاہنے والے اور ماننے والے موجود ہیں، اور جہاں جہاں ان کی ذات کے ماننے والے موجود ہیں، میرا ایمان کہتا ہے وہاں وہاں آج بھی حبیب ملت کے چاہنے والے موجود ہیں، وہاں وہاں حبیب ملت کے ماننے والے موجود ہیں۔ میرے آقا کے دیوانوں، آپ سے بس ایک ہی ریکویسٹ اور اپیل ہے، آپ سے ایک ہی درخواست ہے، اللہ اکبر، آپ سے ایک ہی عرض ہے کہ پیر دیکھو تو حبیب ملت جیسا دیکھو، پیر دیکھو تو تاج الشریعہ جیسا دیکھو، پیر دیکھو تو اسجد رضا خان قادری جیسا دیکھو، پیر دیکھو تو حبیب ملت جیسا دیکھو۔ قسم خدا کی اگر حبیب ملت جیسا پیر مل جائے، اللہ اکبر، اگر ان جیسا دامن آپ تھام لے، یقیناً آپ کی دنیا تو کامیاب ہوگی ہی ہوگی، آپ کی قبر بھی کامیاب ہو جائے گی، اور آپ کی قیامت کے دن میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور کل قیامت کے دن آپ اپنے باپ کے ساتھ جنت میں جائیں یا نہ جائیں، اپنی ماں کے ساتھ جنت میں جائیں یا نہ جائیں، اپنی بہن اپنی بیٹی کے ساتھ جنت میں جائیں یا نہ جائیں، اپنے بیٹے یا اپنے کسی رشتہ دار احباب و اقارب کے ساتھ جنت میں جائیں یا نہ جائیں، ایمان کہتا ہے حبیب ملت کے ساتھ ضرور جنت میں جائیں گے، حضور حبیب ملت کے ساتھ جنت میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ حبیب ملت کا دامن تھام لو، ہر جگہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ۔